السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سوال و جواب کی نشست کا پہلا سوال سجدہ تلاوت کے متعلق ہے اور اسے کرنے والے جناب اسحاق احمد صاحب ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں سلسلے وار سجدہ تلاوت کے پورے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ، قرآن میں 14 سجدے ہیں اور یہ سارے سجدے واجب ہیں۔ نمبر 2، واجب کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور اس کا چھوڑ دینا قابل مواخذہ گناہ ہے۔ نمبر 3، بہتر ہے کہ سجدے کی آیات کے تلاوت کے ساتھ ساتھ ہی سجدہ ادا کر لیں، یعنی آپ نے سجدے کی آیت تلاوت کی، تلاوت کو موقوف کر کے سجدہ کریں، پھر اپنی آپ تلاوت کو آگے بڑھائیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فوراً ہی کرنا ضروری بھی نہیں، آپ چاہیں تو تلاوت ختم ہونے کے بعد آرام و اطمینان سے سجدہ کر سکتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر آپ تلاوت کر رہے ہوں جہاں سجدہ ممکن نہ ہو، جیسے کہ بس میں، کار میں، سفر کے دوران، ہوائی جہاز میں، ریل میں، آپ نے اللہ کے کلام کی آیات یاد کر رکھی ہیں، ان کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس وقت سجدہ ممکن نہیں، تو آپ سجدے کو موقوف کریں گے اور بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس سجدے کو ادا کریں گے۔ نمبر 6، سجدہ تلاوت صرف ایک ہے۔ بعض احباب 2 سجدے کرتے ہیں، دوسرا سجدہ ثابت نہیں ہے، سجدہ تلاوت صرف ایک ہے۔ نمبر 7، سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے۔ بعض کتابوں میں 14 سجدوں کی 14 دعائیں بھی منقول ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ لے، ورنہ ان کا پڑھنا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے جس کا پڑھنا واجب ہے، تو اب کون اس زمانے میں 14 سجدوں کی دعائیں یاد کرتا رہے گا؟ اس لیے آسانی کا پہلو اختیار کیجئے، وہ دعائیں ضروری نہیں، صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لینا کافی۔ نمبر 8، سجدہ تلاوت کی جو آیات ہیں اسے خود پڑھنے سے یا کسی اور کی زبان سے ان آیتوں کو سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہم خود تلاوت کریں یا کسی سے سنیں، تو اگر ہم نے سجدہ آیات کی تلاوت کی یا سنی تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، پہلے سے ریکارڈڈ تلاوت جو آپ سنیں، مثلا کسی ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، آئی پاڈ کے ذریعے، ریکارڈر کے ذریعے، تو اس پر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سنیں گے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ کوئی انسان پڑھ رہا ہو، آپ اس سے سنیں فوراً کا فوراً، سامنے کا سامنے، تو سجدہ تلاوت واجب ہے، مگر کسی انسان کی آواز کبھی ریکارڈ کی گئی ہو، بعد میں اسے کسی کو سنایا جائے تو اس کے بعد سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ آیت کا ترجمہ اگر کسی زبان میں پڑھا جائے، عربی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کسی زبان میں پڑھا جائے، اردو میں یا کسی اور زبان میں، تو اس ترجمہ کے سننے کے بعد سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جو عربی میں قرآن ہے وہی قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عربی کی تلاوت پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے آپ سجدہ بھول گئے، آپ نے سوچا کہ تلاوت مکمل ہونے کے بعد سجدہ کر لیں گے، مگر ذہن سے بات نکل گئی، آپ نے تلاوت موقوف کر دی، اپنے کام دھندے میں لگ گئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو جب یاد آ جائے اس سجدے کو ادا کر لیں، کیونکہ واجب کی ادائیگی ضروری ہوتی۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نماز میں قیام کرتے ہیں اس طرح سے قیام کریں، پھر سجدے میں جائیں
اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. سجدہ مکمل ہونے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے اس طرح سے بیٹھیں جیسے کہ اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وما توفیقی الا باللہ.